وفاقی وزیر خرم دستگیر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر ہماری کمپنیز ہیں کوئٹہ میں بھی بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے اور جزوی طور پر ملتان اور فیصل آباد میں بھی ہوا ہے. تو یہ جیسے یہ ہوا ہے اس پہ فوراً سیکٹری پاور اور ایم ڈی این ٹی ڈی سی یہاں آ گئے تھے اور اس کی نگرانی کی. پھر کچھ دیر بعد میں بھی یہاں آیا ہوں اور اس کی ذاتی نگرانی کر رہا ہوں. اس کے یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے سسٹم میں سے جو ایک پاور پلانٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سسٹم میں سے اس وقت باہر ہے. جی وہ تقریباً 8,000 میگا واٹ باہر ہوئی ہے، جس میں سے اب تک ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے تقریباً واپس لے آئے ہیں سسٹم میں کوئی 4,700 میگا واٹ واپس اس میں سے واپس لے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب ملتان پوری طرح ریسٹورڈ ہے. میپکو میں جو فرق آیا تھا، فیصل آباد الحمدللہ پوری طرح ریسٹورڈ ہے، اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو حیدرآباد ہے وہ اس میں ابھی تک ایشو ہے، لیکن سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کو ہم نے جزوی طور پر دادو تک بحال کر دیا ہے. شکارپور میں بھی اس وقت کنیکٹ ہوا ہے اور سکھر کے جو جزوی کنیکشن کی وجہ سے جو کوئٹہ الیکٹرک کمپنی ہے وہ سبی تک اب ریسٹور ہو گئی ہے. تو وہاں بھی ایک جزوی بحالی کا عمل اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے اور ہم پوری اس وقت تندہی سے اور ولولے سے کوشش کر رہے ہیں. 3 قسم کی ٹیمیں اس وقت میدان میں ہیں. ایک جو ہمارے جو کنڈکٹر کٹے ہیں جو ری کنیکشن کی ٹیم ہے، ایک جہاں اگر کبھی کہیں ہمیں ریپیئر کرنی ہے وہ ٹیمز باہر ہیں، اور تیسری ٹیم جسے ہم نے موو کر دیا ہے وہ انکوائری کی ٹیم ہے جو 4 دنوں میں وزارت توانائی کو یہ رپورٹ دے گی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا. اور لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ ہماری کوشش کی وجہ سے ہمیں جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کے شمال کو اس بریک ڈاؤن سے محفوظ رکھا ہے. جو شٹ ڈاؤن ہوا اس کو ہم نے جنوب تک ہی اپنی کوشش سے وقت پر ری کنیکشن کر کے جو جہاں جہاں ممکن تھا ہمارے لیے، اور اسی لیے یہاں ہم نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں موجود ہیں جہاں یہ کام ایکچولی ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ملک کا شمال ہے جہاں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ پوری طرح محفوظ رہا ہے اس شٹ ڈاؤن سے، اور انشاءاللہ جو ہماری اس وقت پوری صحیح ہے اور کوشش ہے کہ ہم شام مغرب سے عشاء کے درمیان کسی وقت مکمل طور پر سسٹم کو ریسٹور کر دیں گے. کچھ وقت لگ رہا ہے، وہ پاور پلانٹ جو بند ہوئے تھے ان کو دوبارہ ری سٹارٹ کرنے میں بھی کئی گھنٹے درکار ہیں. جو کول کے پلانٹس ہیں یا نیوکلیر پلانٹس ہیں 2 کراچی کے، اور یہ تھر کول کے بھی پلانٹس جو ہیں، تو جہاں جہاں بھی ٹرپنگ ہوئی ہے اس کو ان کی تکنیکی جو اسپیسیفکیشنز کے مطابق ان پلانٹس کو دوبارہ چالو کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چند گھنٹے میں وہ پلانٹس بھی دوبارہ اپنی پروڈکشن جو ہے وہ اسی طرح شروع کر دیں گے. اور انشاءاللہ جیسا میں نے کہا کہ شام 7 سے 8 کے درمیان جو ہے سسٹم بھی ہمارا جو ہے وہ پوری طرح ریسٹور ہو کر ہوگا. تو ایک ہمیں چیلنج ضرور آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس میں بڑی کامیابی سے اس سے نمٹ لیا ہے. اس وقت ہماری جو ترجیح ہے جنہیں ہمیں ریسٹور کرنا ہے، اور ساتھ ہی حیدرآباد میں بھی انشاءاللہ جب بہت جلد یہ ایک جس طریقے سے یہ ٹرپنگ ہوئی تھی، آپ سمجھے کہ کراچی سے شروع ہوئی اور نیچے آنا شروع ہوئی، اس طرح ہم واپس اوپر جا رہے ہیں. تو وہ جیسے جیسے کنیکشنز ہو رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ ویسے ویسے ہم اس کو ریسٹور کر رہے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میں ابھی وہاں چونکہ جو کنٹرول سینٹر تھا اس میں موجود تھا، تو ہمیں جو میگا واٹس کی ریسٹوریشن ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد آج شام تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جب انکوائری کی ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں موصول ہوگی، اس کے مطابق پھر ہم اگر ہمیں تادیبی ایکشن کرنا ہے، ڈسپلنری ایکشن کرنا ہے وہ بھی کریں گے. لیکن جس طرح یہ دوسری دفعہ ہے، اور میں وزارت توانائی کے تمام جو افسران ہیں سیکٹری، اس طرح ہم نے انتہائی تیزی اور تندہی سے سیلاب کا جو چیلنج تھا اس سے ہم نمٹے، اور ہم نے ریکارڈ قلیل مدت میں ملک میں بجلی کا نظام ریسٹور کر دیا.
جہاں ضرورت پڑی اپنے جو گریڈ سٹیشنز ہیں ان کو خود باندھے ہم نے پانی سے بچانے کے لیے. تو اسی طرح آج بھی جو ایک چیلنج آیا تھا، ابھی اس کی اصل وجہ ہمیں معلوم ہونی ہے کہ یہ حادثہ تھا یا واقعی اس میں کوئی اور ایشو تھا. تو جب وہ معلوم ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم درست کر دیں گے. لیکن اللہ تعالی کرم سے بجلی کا نظام جو ہے جس میں آج صبح ایک خلل آیا تھا، اب وہ تیزی سے بحالی کی طرف گامزن، اور میں وزارت توانائی اور NTDC کے جو سربراہان ہیں اور ان کے جو سٹاف ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے اور اس کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے جو صارفین ہیں ان کو آج رات تک بجلی جو ہے وہ نارمل سی ریسٹور ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیں، یہ ہر دفعہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو اس کے بعد اس کو بڑی کامیابی قرار دے کر اس پر قابو پانے کی جو باتیں بتا دی جاتی ہیں. جو پاور سیکٹر کے تمام ذیلی ادارے ہیں وہ ڈھاک بیس پہ چلائے جا رہے ہیں، کوئی اس میں پرماننٹ نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ تو 4-5 مہینے وہ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے. تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اور جو انکوائری کمیٹی آپ نے بنائی ہے وہ کس کی سربراہی میں بنائی ہے، اور اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جو اس کی انکوائری کریں گے؟ وہ معاملہ پھر وہی ٹھپ کر جی یہ تو ہمیں سب کے نماز استسقاء ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سیاسی استحکام عطا کرے، جس کے نتیجے میں پھر حکومتیں جو ہیں وہ تسلی سے بجائے یہ کہ وہ لانگ مارچوں کی پیش بندی کریں، وہ جو اداروں کی جو ریفارم ہے اور اصلاح ہے اس پر توجہ دے سکیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. انکوائری ٹیم کا بتا دیں. یہ انکوائری ٹیم GM ٹیکنیکل NTDC کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیکنیکل سروسز گروپ کے چیف ہیں اور NPCC کے چیف ہیں، اور اس کے علاوہ فیلڈ سے ہمارے جنرل مینیجر ایسٹ مینجمنٹ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل نیوٹرل لوگ ہیں اور ایکسپرٹ HR جی. اور 4 days میں وہ اپنی جی وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ ہم آپ کو بھجوا دیں. ابھی کر کے آئے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن. ٹیکنیکل فالٹ ہے بیسیکلی گدو میں یہ فالٹ ہے، گدو پلانٹ میں یا ٹرانسمیشن؟ میں دوبارہ دہرا دوں جی. یہ کراچی کے جنوب میں 2 لائنیں ہیں. ایک جو NK1 کے نام سے لائن ہے جو ہمارے K2 K3 کے نیوکلیر پلانٹس کو ایویکویشن کرتی ہے، اور دوسری جو ہے اسی کے ساتھ K2 K3 کی ایک دوسری لائن ہے جامشورو. وہ دونوں جو ہیں ان میں بیک وقت فالٹ آئے، اس لیے میں نے بہت احتیاط سے یہ نہیں کہا کہ یہ حادثہ ہے یا کوئی ہوا کا جکڑ چلا ہے. انکوائری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ دونوں لائنوں میں اکٹھا فالٹ آنا ایک اچنبے کی بات ہے جس کی ہمیں انکوائری ضروری ہے. پہلے بھی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، پورے ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے. ابھی یہ ہوا کہ حصہ بچ گیا ساؤتھ خرابی. آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی دنیا جدید ہو چکی ہے. آپ کی جب ایسا خرابی ہو محدود علاقے تک رہے، ساتھ والی ڈسکو بچ جائے، اس کے ساتھ یہ کیسکیڈنگ جس کو یہ کہتے رہے، اس کو مطلب یہ 3-4 سال سے یہی ہو رہا ہے سر. نہیں دیکھیے جو ہم نے بہتری کی ہے اس کے نتیجے سے میں نے کہا ملک کا شمال محفوظ ہو گیا. کراچی شہر میں نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے اس وقت. صرف ان کو اب وہ جو 1000 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے دیا جاتا ہے اس میں وہ منقطع ہوا ہے. لیکن کراچی شہر کا اپنا ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اس طرح میں نے کہا کہ 9:16 پر ہوا، 9:35 پہ ہم نے کراچی کو آئسولیٹ کر دیا جس کا آپ نے ذکر کیا. تو ہم نے کراچی کو محفوظ رکھا ہے. اب جیسے ہی ہمارے پاس ہماری جو جنریشن کیپیسٹی ہے دوبارہ یہ پلانٹس آن ہوتے ہیں جو بند ہوئے ہیں تو ہم کراچی کو دوبارہ 1000 میگا واٹ ریسٹور کر دیں گے. تو کراچی کا سسٹم وائز اس میں کوئی ریپیئر اور مینٹیننس نہیں ہونی، وہ سسٹم اپنی جگہ پر کراچی کا موجود ہے. اور اس طرح ان تمام جو میں نے علاقوں کا ذکر کیا وہاں بھی کہیں بھی سسٹم کی خرابی نہیں تھی. وہ جیسے ہی پاور پلانٹس جو ہیں وہ ٹرپ ہوتے ہیں وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، ان کو دوبارہ آن کرنے میں وقت ہے. یہ جس 2 جگہ سے یہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز میں خرابی آئی ہے اس کو فوری طور پر جوڑنے کے لیے ٹیمیں وہاں موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا. منسٹر صاحب 8000 میگا واٹ سسٹم بجلی سے اچانک ٹوٹ رہی ہے، آپ پاور کے منسٹر ہیں، تو آپ نے کہا کہ ابھی انکوائری کروائیں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرتے کہ آپ کے خلاف بھی انکوائری ہوتی اور آپ بھی اس وقت تک الگ ہوتے وزارت سے جب تک انکوائری نہیں ہوتی. اگر آپ پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی اس کے بعد آپ وزارت دوبارہ جوائن کرتے اصولاً، یا آپ استعفیٰ دے دیتے. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں شاید استعفے کا اعلان کرنے والے اس لیے پریس کانفرنس بلائی ہے کہ آپ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیتے ہیں. آپ اپنی انکوائریاں بٹھائیں گے، وہی افسران ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے، وہی انکوائری کریں گے، تو یہ کس طرح ہوگا کہ آپ کے خلاف تو کچھ ہی کارروائی نہیں ہے. دیکھیے جی، میری کارروائی کے لیے
मुल्क में बड़ी मुश्किल से जमहूरियत का जो धागा है वो हमने पकड़ के रखा हुआ है। पार्लियामान मौजूद है, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से रजू करें। पार्लियामान की बाकायदा कमेटियां मौजूद हैं जो ये काम करती हैं। तो हम तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को पार्लियामान के सामने जवाबदेह समझते हैं, जो कि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। तो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो हैं, अगर इस पर ज़रूर वो एक्शन लेना चाहते हैं, ज़रूर लें। हमसे पूछें कि ये क्या हुआ है। ये तो सिर्फ यहाँ, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि पाकिस्तान के अवाम को दुरुस्त मालूमात जितनी जल्दी हो सके वो हम पहुंचा सकें। जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो ये भी नहीं मालूम था कि ये किधर प्रॉब्लम हुई है, ये कौन सा सेक्शन है जहां जो ड्रिप हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो उसमें वक्त लगा क्योंकि वो एक देही इलाके में है ये लाइनें जहां से गुजर रही हैं। तो जैसे ही हमने तयन हुआ है, हमें ये मालूम हुआ है, और मैं फिर दोहरा दूं कि 800 में से जो है वो अब तो तकरीबन आई थिंक 5 हो गया होगा। हमारी 5000 तो हमने रिस्टोर कर दिया, तो अब 3000 की कमी है। तो इतनी तेज तरीन रिकवरी जो है वो भी आई थिंक कम ही हमने देखी है। हमारे पास तो शटडाउन हुए हैं बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शटडाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे, आप कहते हैं मैं रिजाइन करता हूं। सर एक सेकंड सर, मुझे जान सर जी जरूर सर, सिर्फ आपके लिए सर एमडी साहब जरा ये बता दें कि आपकी 500 ट्रांसमिशन लाइन की टोटल लेंथ कितनी है मुल्क में? जी, किलोमीटर में हमारी ये 7000 प्लस किलोमीटर में जो है। अच्छा, ये जो 7000 लाइन्स हैं इसमें कहीं सिंगल सर्किट है, कहीं डबल सर्किट है। आपके इल्म में आप तो बीट्स को कवर करते हैं। जी बीट को कवर करते हैं। अब देखिए, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन इन इवेंट्स के लिए हमने कैपेबिलिटी डेवलप की होती है, उसे कहते हैं N-1 कैपेबिलिटी। कि अगर आपके पास 3 सर्किट है तो उसमें से एक सर्किट अगर गायब भी हो जाता है तो बाकी 2 पे इशू नहीं होना चाहिए। ये जो मिस साहब ने आपको बताया ना कि 2 सर्किट बेयक वक्त बंद हुए, दिस इज स्लाइटली एबनॉर्मल। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज ये इवेंट नहीं होते। आपके कंडक्टर जब इतने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होंगे, कहीं ना कहीं कंडक्टर ब्रेक करता है, किसी वजह से भी कर सकता है। इवन बहुत जगहों पे तो ऐसे भी है कि कोई फिजिकल वजह भी हो सकती है, किसी बड़े टावर के करीब कोई और इवेंट हो सकता है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि आप कैसे फिर बाकी दुनिया में इतने बड़े, जो आपके ज़हन में भी होगा कि ब्लैकआउट हो गया तो फिर तो ये बहुत बड़ी जाती है, बाकी दुनिया में इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? एक तो उसका ये एक N-1 होता है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट स्टिप होने से बिजली की बहाल कर दी गई है। मुल्क के शुमाल को ब्रेकडाउन से महफूज रखा गया है, और उन्होंने कहा कि पावर प्लांट स्टिप होने से बिजली के तरसीली निज़ाम में रुकावट आई। जहां जहां ट्रिपिंग हुई है उन प्लांट्स को दोबारा शुरू किया जा रहा है, जबकि कोयटा, कराची, हैदराबाद में बिजली की बहाली तरजीह है। जब खराबी हो कितनी मुस्तादी से उसकी तशखीस करते हैं और कितनी मुस्तादी से उसको रिस्टोर करते हैं और फिर आइंदा क्या एक्शन लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला के करम से हम ये तीनों काम जो हैं ये कर रहे हैं कि हमने चंद घंटों में इस खराबी का जो सोर्स था उसका तयन कर लिया है। हमें जो काम करना है हमने उसका तयन कर लिया है। हमने जो उसको मिनिमाइज करना था और रिस्ट्रेन करना था कि वो एक जगह तक महदूद रहे, अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी कामयाबी दी है। अब मसलन सिस्टम में एक खास पेक्यूलियरिटी है कि नॉर्थ में सिर्फ चश्मा में न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे हमारे 4 जो हैं वो ट्रिप हुए इस खराबी की वजह से। तो सबसे पहले उनको रिस्टोर किया गया, और वो उसमें से 4 में से 3 रिस्टोर हो गए। जो एक रह गया वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिस्टोर हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कहा कि शाम 7 से 8 तक सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा।